اب فضل الدین اور ریحانہ نے بتانا شروع کیا کہ انہوں نے واقعی ماریہ سے 1 لاکھ روپے میں وہ بچی خریدی تھی۔ ان کی اپنی بچی جب وہ گاؤں سے شہر لے کر کے آئے تھے تو یہاں پر آ کر کے وہ بچی بیمار رہنے لگی تھی، اور پھر اسے سردی کی وجہ سے نمونیا کی شکایت ہوئی، اور نمونیا کی شکایت کے تحت وہ بچی بہت زیادہ سیریس حالت میں ہو گئی اور وہ بچ نہیں پائی۔ جب انہوں نے اپنی بچی کو کھو دیا تو یہ اس بات کو لے کر کے بڑے پریشان تھے، کیونکہ ایسا ہوا تھا کہ جب ریحانہ نے اس بچی کو یعنی فریدہ کو جنم دیا تھا تو سکینہ نے اسے بتایا تھا کہ ریحانہ یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں اللہ نے یہ بیٹی دینی تھی تو دے دی ہے، باقی تمہاری اندرونی کنڈیشن کچھ ایسی نہیں ہے کہ تم آئندہ کسی بچے کو جنم دے سکو، اور کوشش بھی نہ کرنا ورنہ تمہاری جان پر بن آئے گی اور تم جو ہے وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو سکتی ہو، اور بچی بھی ہو سکتا ہے کہ نہ بچے یا اولاد تمہاری جو ہے وہ آگے سے نہ بچے۔ یہ وارننگ سکینہ نے دی تھی۔ سکینہ ایک بڑی ہی بہترین دائی تھی اور گاؤں بھر کے بچے اس کے ہاتھوں پیدا ہوئے تھے، اس کی بات کہی ہوئی غلط نہیں ہو سکتی تھی۔ لہٰذا اب اگر اپنی بیٹی نہیں رہی تھی اور ایسے میں ظاہری بات ہے کہ ہم لوگ پریشان تھے، کیونکہ اولاد کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہے۔ پھر ہمیں وہ ایک دفعہ بس اتفاق سے حیدرآباد جانے کا اتفاق ہوا، اور ہم نے وہاں پر کھانا کھاتے ہوئے آپس میں اسی بات پہ گفتگو کر رہے تھے کہ اس عورت نے ہماری بات سن لی۔ وہ اس وقت ایک نوجوان لڑکی تھی، تو اس نے ہماری بات سن لی۔ اس نے بتایا کہ اگر وہ ہمیں بچہ لا دے یا پھر بچہ دے تو ہم اسے کتنے پیسے دے سکتے ہیں۔ میں اس وقت ہم لوگوں کے پاس اتنا زیادہ مال دولت تو نہیں تھی، لیکن ایسا تھا کہ کچھ اچھے وقتوں کے سونے کے کچھ جھمکا وغیرہ یا کوئی ایسی چیزیں پڑی تھیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم نے اس وقت کچھ ادھار وغیرہ پکڑ کر کے 1 لاکھ روپے میں اس کو اس بات پر آمادہ کیا۔ 1 لاکھ روپے 20-25 سال پہلے بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی، تو اس نے اس بات کے لیے آمادگی کا اظہار کر دیا کہ ٹھیک ہے، وہ اپنے ہاسپٹل میں سے کوئی بچہ ہمیں لا کر کے دے گی اور کوشش کرے گی کہ یہ بات کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ وہ لالچ میں آ گئی تھی، اور اسی طریقے سے ہمیں اس نے ایک بچی لا کر کے دی جو کہ ہاسپٹل سے تھی، اور اس نے اس وقت تک ہمیں وہیں رہنے کے لیے حیدرآباد میں رہنے کے لیے ہی کہا تھا۔ ہم بس اتفاق سے حیدرآباد گئے تھے، اور ہمیں جو ہے بس وہاں پر اس طریقے سے بچی مل جائے گی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، لیکن جب اس نے ہمیں بچی دی تو اس نے فوری طور پر ہمیں وہاں سے نکل جانے کے لیے کہا، اور ہم وہاں سے لاہور آ گئے، اور اس طریقے سے اس بات پر پردہ پڑ گیا۔ مجھے نہیں پتہ کہ اس کے بعد وہ پکڑی گئی نہیں پکڑی گئی، اس نے کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا، لیکن بہرحال وہ بچی لے کر کے ہم راتوں رات یہاں پر پہنچ آئے تھے، اور پھر اس بچی کو ہم نے اپنی بیٹی کی طرح پالنا پوسنا شروع کیا، اور وہ بچی جو ہے وہ ہمارے گھر میں پل بڑھ کے بڑی ہونے لگی۔ بس یہی وہ راز ہے کہ جو ہم نے نہ آج تک کسی کو بتایا، نہ ہم نے یہ بات کسی سے کی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ فریدہ کو باقاعدہ جو ہے کسی نے جو ہے وہ جلا کر مارا ہے، کوئی ایسا ہے کہ جو اس کا قاتل ہو سکتا ہے جس نے اسے اور اس کے شوہر کو مار دیا ہے؟ تو اس بات کو لے کر کے ہم نے یہ راز کھولا ہے اور آپ کو بتا رہے ہیں، نہیں تو اگر ہماری کھال بھی کھینچ لیتے تو ہم یہ بات بتانے والے نہیں تھے۔ شہاب نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ نے جو بھی بتایا یہ بالکل ٹھیک ہے، اب آپ نے سچ بولا ہے۔ یار اچھا مجھے یہ بتا دیجیے اب کہ آپ جس عورت نے جس نرس نے آپ کو یہ بچی دی تھی، کیا اس کا نام اس کی شکل یاد ہے آپ کو؟ فضل الدین نے کہا ہاں میرے خیال میں اس نرس کا نام ماریہ تھا، اور اس نے اپنے گلے میں کراس پہن رکھا تھا، شاید وہ عیسائی تھی۔ اب اس نے ماریہ کی تصویر نکال کر کے دکھائی، اس نے کہا کہ یہ ماریہ تھی؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل یہی ماریہ تھی۔ اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہی بچی جو ہے اڈاپٹ کی تھی کہ جو یونس کی بیٹی تھی، جو صفیہ کی بیٹی تھی، اور جسے جو ہے ماریہ نے چوری کر کے آپ کو دیا تھا۔ وہ پیسوں کے لالچ میں آ کر کے ایک بچہ چوری کر بیٹھی تھی، اور پھر ظاہری بات ہے کہ ماریہ نے ہی یہ کام کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے یہ بات پکی ہوگی کہ یہ کام ماریہ نے کیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے ویسے جو کیا وہ کیا تو غلط تھا، ہم چاہیں تو
اس بارے میں پولیس سے بات کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال آپ نے اسے بچوں کی طرح پالا ہے، آپ نے اسے پال پوس کر بڑا کیا ہے، آپ نے اس کا ہر سکھ دکھ دیکھا ہے، اور اب آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ میں اس کا مجرم جو ہے، جو اس کا گناہ گار ہے، اس کا پتہ چلاؤں، تو ٹھیک ہے، ہم آپ کے بارے میں پولیس کو کچھ بھی نہیں بتائیں گے، لیکن آئندہ تفتیش کے دوران اگر یہ بات خود بخود سامنے آ گئی تو پھر میں اپنے آپ کو روک بھی نہیں پاؤں گا۔ یہ کہہ کر کہ صہیب اور شہاب وہاں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور وہاں سے باہر نکل آئے۔ وہ جو جاننا چاہتے تھے جان چکے تھے، واقعی انہیں پتہ چل چکا تھا کہ یہ فریدہ اور وہ فریدہ آپس میں سگی بہنیں ہیں، اسی لیے اس سویرا کا لایا ہوا بال ریحانہ کے ساتھ ڈی این اے ٹیسٹ میں میچ نہیں ہوا تھا، یعنی سویرا اور فریدہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں۔ اب سوال یہ تھا کہ اگر یہ دونوں بہنیں تھیں تو وہ کون تھا کہ جس نے فریدہ کو جلا کر کے مار دیا؟ فریدہ اس گھر کے اندر جل کر کے راکھ ہو گئی، اس کی باڈی بہت ہی بری حالت میں ملی تھی، پہچان مشکل تھی۔ کیا وہ فریدہ ہی تھی یا کوئی اور تھی؟ کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ فریدہ نہ ہو، کوئی اور ہو؟ کیا سویرا یا پھر فریدہ؟ پتہ نہیں، اب تک کی جو صورتحال تھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سویرا کا تو ظاہری بات ہے کہ اس سارے کھیل میں کوئی واسطہ، کوئی تعلق ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ تو جانتی نہیں تھی کہ اس کی کوئی ہم شکل بہن ہے، اس کی کوئی جڑواں بہن ہے جو کہ لاہور میں رہتی ہے، جو ایک غربت زندہ زندگی جی رہی ہے، ایک ایسی بہن کہ جو ایک اپنے سے 15 سال بڑے شخص کے ساتھ شادی شدہ ہے۔ یہ باتیں سویرا کے علم میں نہیں تھیں۔ اگر یہ باتیں سویرا کے علم میں نہیں تھیں تو پھر سویرا تو کسی بھی شکل میں اس کھیل میں ملوث نہیں ہو سکتی تھی۔ صفیہ بھی اس بات سے ناواقف تھی، یونس بھی اس بات سے ناواقف تھا۔ جہاں تک ریحانہ اور فضل الدین کا تعلق ہے، انہوں نے آج سچ بولا تھا، اور وہ اگر اس بات کو جان بھی جاتے کہ کوئی ان کی بیٹی کی ہم شکل ہے تو یہ ان کے لیے جاننا بھی ناممکن تھا، کیونکہ وہ لاہور میں بیٹھے تھے اور ان کی بیٹی کی ہم شکل جو ہے وہ حیدرآباد میں تھی۔ اگر وہ کسی کام کی غرض سے لاہور آ بھی جاتی اور اس کا سامنا ریحانہ یا فضل الدین سے ہو بھی جاتا تو تب بھی وہ کیوں اسے ماریں گے؟ یا وہ ظاہری بات ہے کہ فریدہ کی ہم شکل ہے تو وہ اس بات کو دیکھ کر کے سمجھ جائیں گے کہ شاید یہ وہی لڑکی ہے کہ جس کی جڑواں بہن کو چرایا گیا تھا۔ ایک امکانی بات تھی۔ شہاب سوچنے لگا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سویرا لاہور آئی اور اس کا سامنا کسی جگہ راستے میں کہیں چلتے آتے جاتے فریدہ کے ساتھ ہو گیا ہو؟ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ نظر ملی، دونوں ایک جیسی دکھتی تھیں، دونوں کے درمیان کچھ بات چیت ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے کو بتایا، اس نے بتایا میں حیدرآباد میں ہوں، اس نے بتایا میں لاہور میں، اس نے کہا میں امیر ہوں، اس نے کہا میں غریب ہوں، دونوں کے درمیان کچھ بات چیت ہوئی اور پھر شاید وہ سہیلیاں بن گئی۔ اگر وہ سہیلیاں بن گئی تو پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ فریدہ نے اسے اپنے گھر آنے کے لیے کہا ہو اور پھر فریدہ کے وہ گھر چلی گئی ہو؟ لیکن اگر وہ فریدہ کے گھر گئی تھی تو پھر محلے کے لوگ، لیکن ہاں محلے کے لوگوں سے چھپایا جا سکتا ہے، پہلے ان میں سے ایک گھر میں داخل ہو جائے اور پھر دوسری بعد میں آئے۔ اگر اس طریقے سے ہو تو کوئی بھی اس بات کو غور نہیں کرے گا، کوئی اس بات کو نوٹس نہیں کرے گا، خاص طور پر اگر ان کا پہناوا، ان کا رنگ ڈھنگ، ان کے بولنے کا سٹائل سب کچھ ایک جیسا ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ فریدہ نے سویرا کو اپنے گھر بلایا، اس کے بعد اس نے سویرا کو مار دیا، سویرا کو مارنے کے بعد فریدہ سویرا بن گئی۔ اسے شروع سے ہی آسائش آرائش کا شوق تھا، یہ بات اس کے محلے کے لوگوں نے بتائی ہے۔ وہ 5 سال سے اپنے شوہر کو کوستی چلی آ رہی تھی
غربت کی وجہ سے ان کی روزانہ کی بنیاد پر لڑائی ہوتی تھی. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں سویرا جو ہے وہ فریدہ ہو اور اصلی سویرا کو فریدہ نے وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ سویرا کو اپنے گھر لے کر کے گئی ہو، پھر اس نے سویرا کو اپنے گھر میں کسی نہ کسی وجہ سے رکنے پر آمادہ کیا ہو. اس رات کو اس نے سویرا کو اپنے گھر روکا، اور رات میں اٹھ کر کے جب کہ سویرا گہری نیند میں سو رہی تھی، اس نے وہ پٹرول کے کین جو کہ اس کے شوہر نے بھر کے رکھے تھے، ان پٹرول کے کینوں کو جھڑک کر پورے گھر کو آگ لگا دی ہو. سویرا جو کہ مہمان تھی وہ اس میں جل مری، اور اسلم کا کام بھی تمام ہو گیا. یعنی کہ ایک تیر سے دو شکار. پہلا تیر سے یہ شکار کہ اسلم سے اس کی جان چھوٹ گئی جسے وہ پسند نہیں کرتی تھی، اور والدین نے ایک ایسے شخص کے ساتھ جسے وہ ناکارہ کہتی تھی اس کی شادی کروا دی تھی. اور دوسرا شکار یہ ہوا کہ وہ بیٹھے بیٹھے اچانک کروڑ پتی بن گئی. یہ وہ بات تھی کہ جو اس ساری کہانی کو لے کر کے شہاب کے ذہن میں آ رہی تھی، لیکن اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں تھا کہ واقعی وہ دونوں آپس میں ملی ہوں گی، ان کی آپس میں ملاقات ہوئی ہوگی. یہ بات 1.5 سال پرانی تھی، اس سے آسانی سے ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا. کہاں ملی، کہاں ملاقات ہوئی، یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا. ایک اندازہ تھا جو کہ شہاب لگا رہا تھا، کیونکہ یہ کہانی کہ اس کہانی میں ایک ایسا شخص مسنگ ہے کہ جس نے فریدہ کو موت کے گھاٹ اتارا. سویرا فریدہ کو کبھی بھی موت کے گھاٹ نہیں اتارے گی، کیونکہ اگر وہ کسی نہ کسی طریقے سے فریدہ سے ملی تھی، وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جانتی نہیں تھی کہ یہ اس کی جڑواں بہن ہے، اور پھر یہ ہے کہ سویرا فریدہ کو کیوں مارے گی. اس کے پاس تو دنیا کی ہر آسائش تھی، دولت، گھر، گاڑی، ایک اچھی بزنس وومن، پڑھی لکھی. اسے ہر وہ چیز میسر تھی کہ جس کی وہ خواہش کرتی تھی. ایسے میں وہ غریب فریدہ کو کیوں مارے گی؟ لیکن غریب فریدہ امیر سویرا کو مار سکتی ہے. اس سے اس کے 2 بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. ایک تو اس کی اسلم سے جان چھوٹے گی، اور دوسرا وہ بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی بن جائے گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. پھر ظاہری بات ہے کہ جب وہ دونوں آپس میں ملی ہوں گی، ہم شکل ہونے کے ناطے شاید اس نے اپنی زندگی کے بارے میں بتایا ہوگا. لڑکیاں تھیں، کھل کر بات کی ہوگی. وہاں سے فریدہ یہ جان گئی ہوگی کہ اس کے رہن سہن کا طریقہ کیا ہے، یہ کہاں تک پڑھی ہے، کہاں سے پڑھی ہے. یہ معلومات اگر فریدہ کے دماغ میں تھی، اور فریدہ جان گئی تھی کہ یہ کس قدر تعلیم یافتہ ہے، اس کے والد کیا کام کرتے ہیں، یہ اپنے والد کے ساتھ کس قسم کی ہیلپ کراتی ہے، یہ گھر میں کیسے رہتی ہے، اگر یہ ساری معلومات فریدہ نے سویرا سے لے لی تو اس کے بعد سویرا کی زندگی کو ختم کر کے وہ فریدہ بن سکتی تھی. اور اس کے لیے اس نے ایسا راستہ اختیار کیا کہ جس میں وہ کوئی ایسا کام کرے کہ فریدہ اور سویرا کی پہچان ہی مٹ جائے. اگر سویرا مر جاتی ہے تو اس کی پہچان ظاہری بات ہے کہ کوئی نہیں رہے گی، کوئی اسے پہچان نہیں پائے گا، سب اسے فریدہ ہی سمجھیں گے. پھر جلی ہوئی لاش میں سوائے کپڑوں کی اور کوئی شناخت نہیں تھی. ایسا ہو سکتا ہے
کہ دونوں نے ایک جیسا پہن رکھا ہو، یا پھر جب وہ سویرا کو گھر لے کر کے آئی ہو تو اس نے اسے کوئی اپنا کپڑوں کا جوڑا دیا ہو، اسے کہا ہو کہ یہ پہن کر کے آؤ. ایسا ہو سکتا ہے. یا پھر دونوں ملی ہوں تو انہوں نے ایک جیسا خریدا ہو اور ایک جیسا پہنا ہو. کچھ ہے، لگتا ہے کہ اس میں کچھ ہے. یہ وہ باتیں تھیں کہ جو اس وقت شہاب کے دماغ میں چل رہی تھیں. شہاب ان باروں میں سوچ رہا تھا، جبکہ زہیب پاس ایسے بیٹھے اسے دیکھ رہا تھا کہ جیسے وہ شہاب کو نہیں کسی عجوبے کو دیکھ رہا. اس نے شہاب سے کہا، کیا بات ہے شہاب، میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی دیر سے اپنے آپ سے لڑتے چلے جا رہے ہو. شہاب نے کہا، ایک کہانی ہے جو کہ میرے ذہن میں آتی ہے، لیکن اس کہانی میں بہت سے جھول ہیں. پھر اس نے اپنے خدشات، اپنی کہانی زہیب کو کیسے سنائی. زہیب نے کہا، یار بات تو تمہاری دل کو لگتی ہے، لیکن بات وہی ہے نا کہ اس کو ثابت کیسے کریں گے، اور پتہ نہیں پھر ایسا ہوا بھی ہے یا نہیں. ایسا تو تم سوچ رہے ہو کہ ریحانہ کبھی لاہور آئی، سویرا کبھی لاہور آئی اور اچانک سے کسی جگہ اس کی ملاقات فریدہ سے ہو گئی. دونوں ایک دوسرے سے ملی اور پھر جیسا کہ تم نے مجھے بتایا. شہاب نے کہا، ذرا فون دینا. اب اس نے فون کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا. دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی، پھر فون اٹھا لیا گیا. اب شہاب نے کہا کہ میں شہاب بول رہا ہوں، بس ایک سوال چھوٹا سا آپ سے پوچھنا ہے. کیا کام کے سلسلے میں یا ویسے سویرا لاہور آتی رہی ہے؟ اس کا لاہور چکر لگتا ہے اور وہ لاہور آتی رہی ہے اکیلے؟ دوسری طرف سے یونس صاحب کی آواز سنائی دی، ہاں کئی بار وہ کام کے سلسلے میں اکیلے لاہور گئی ہے اور اس کا لاہور چکر لگتا رہا ہے. لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس ایسے ہی مجھے کچھ کلیو ملا ہے اور اس کو کلیئر کرنے چاہ رہا ہوں. بس کہانی میرے ذہن میں ہے اور اگر سمجھیں تو میں قاتل کی طرف بڑھ رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں قاتل کے بہت نزدیک ہوں. بہت جلد قاتل میرے سامنے بے نقاب ہوگا، لیکن اس قاتل کو بے نقاب کرنا ظاہری بات ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت پڑے. یونس نے کہا، بس میری بیٹی کا قاتل ملنا چاہیے، اور تعاون کا جہاں تک تعلق ہے آپ کسی قسم کی جو ہے وہ مجھ سے تعاون کی امید رکھ سکتے ہیں. شہاب نے کہا، بہت اچھا، میں یہی چاہتا تھا. امید ہے کہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی. فون رکھ دیا گیا اور اب شہاب اسی کہانی کے بارے میں سوچنے لگا. 1.5 سال پہلے ہوئی بات تھی، کل کی بات نہیں تھی کہ جس کا پتہ کرایا جا سکے. اتنا پتہ ہے کہ 1.5 سال پہلے ایسا حادثہ ہوا تھا. بس یہ ہے کہ سویرا یہاں پر لاہور میں آتی رہتی ہے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ آج سے 1.5 سال پہلے جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت بھی لاہور آئی ہو، اور پھر اس کی ملاقات کسی طریقے سے فریدہ سے ہوئی ہو. یہ بات کھٹک رہی تھی. مجھے ایسا لگتا ہے، شہاب کہنے لگا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں ملی اور پھر جیسے کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنی زندگی کا کچا چٹھا کھول کے ایک دوسرے کے سامنے رکھ دیتی ہیں، اور یہی ان دونوں نے کیا. بس یہی غلطی تھی جو کہ سویرا کر گئی. مجھے لگتا ہے کہ سویرا کے ساتھ ویسا ہی ہوا ہے جیسا کہ میں نے سوچا ہے، لیکن میرے پاس ابھی کوئی ایسا کلیو نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں اس بات کو ثابت کر سکوں. لہٰذا زہیب اور شہاب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہی بات سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، ہم اسی بات پہ آگے بڑھیں گے. کوئی نہ کوئی ایسا کلیو ضرور مل جائے گا کہ جو ہمیں اصلی مجرم تک، اصلی گناہ گار تک پہنچائے گا. شہاب سونے کے لیے لیٹ گیا اور زہیب بھی سونے کے لیے لیٹ گیا. تھوڑی دیر میں زہیب تو سو گیا، لیکن شہاب کہاں سونے والا تھا. اس کا دماغ مسلسل اسی بات میں الجھا ہوا تھا. وہ مسلسل اسی بات کو سوچ رہا تھا کہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، اسے ثابت کیسے کیا جائے. یہ بات اس کے دماغ میں آ تو گئی تھی، اس نے سوچ تو لیا تھا،
کہ ایسا ہوا ہوگا، لیکن اسے ثابت کیسے کیا جائے۔ یہی بات سوچتے سوچتے آخرکار شہاب بھی سو گیا۔ سویرا نے اپنی کار کو پارکنگ میں کھڑا کیا اور پارکنگ اسے بڑی مشکل سے ملی تھی۔ یہ ایک مصروف ترین شہر تھا جہاں پر پارکنگ ملنا واقعی بہت مشکل تھا، لیکن بہرحال اس نے بہت مشکل سے ایک جگہ ایسی تلاش کر لی تھی کہ جہاں پر اسے پارکنگ مل گئی تھی۔ اس نے گاڑی کو پارک کیا۔ گاڑی کو پارک کرنے کے بعد وہ وہاں سے نکل آئی۔ وہ قریبی مارکیٹ جانا چاہتی تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ آج بہت عرصے کے بعد اس کا چکر اگر لاہور کو لگا ہے تو وہ لاہور میں آئی ہے تو کچھ شاپنگ اسے لاہور سے کر لینی چاہیے۔ وہ یہاں سے کپڑے جوتی کچھ نظام خریدنا چاہتی تھی، اپنے لیے کچھ لینا چاہتی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے لاہور سے زیادہ بہتر جگہ اسے کچھ نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایسا نہیں کہ اس کے اپنے شہر میں مارکیٹیں نہیں تھیں، ان کے اپنے شہر میں دکانیں نہیں تھیں، لیکن لاہور تو لاہور ہے۔ اس لیے وہ ایک مارکیٹ کی طرف بڑھ گئی، اور جیسے ہی وہ اس مارکیٹ میں داخل ہوئی اس نے دیکھا کہ یہاں پر کافی گہما گہمی ہے، اور یہاں پر عورتوں، بچوں اور بڑوں کا کافی رش اسے دکھائی دے رہا تھا۔ اسی رش میں چلتے چلتے وہ مختلف دکانوں سے کپڑے، جوتیاں دیکھتے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ پہلے اچھے طریقے سے وزٹ کرے اور اس کے بعد وہ یہاں سے کوئی چیز خریدے۔ جب اس نے ایک دکان پہ ایک سوٹ کو دیکھا جو کہ اسے بیحد پسند آیا، اور پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اسے لے گی، اور یہ آئندہ عید کے لیے اس نے سوچ لیا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ چھوٹی عید قریب ہے اور وہ چھوٹی عید پر اس سوٹ کو پہنے گی۔ یہ واقعی ایک بڑا ہی اچھا سوٹ تھا جو کہ اسے پسند آیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا پرائس ٹیگ بھی لگا تھا جو کہ 20,000 روپے تھا، جو کہ سویرا کے لیے کوئی اتنی بڑی رقم نہیں تھی کہ سویرا وہ 20,000 روپے کی رقم جو ہے وہ ادا نہ کر سکے۔ لہٰذا سویرا نے اس سوٹ کو خریدنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جیسے ہی وہ اس سوٹ کو خریدنے کا فیصلہ کر کے پلٹی تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے سے اسی بازار میں وہ چلتی ہوئی آ رہی ہے، یعنی وہ عورت جو اس کے سامنے تھی وہ بالکل اس کے جیسی تھی۔ بال برابر فرق نہیں تھا دونوں کا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ پہناوے کا انداز بھی ایک جیسا تھا، بال ایک جیسے تھے، رنگ روپ قد کاٹھی سب کچھ ایک جیسا تھا۔ وہ عورت بھی سویرا کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ اس نے سویرا کو دیکھا، اور سویرا جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اس کے سامنے تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ آمنے سامنے آئینہ کھڑا کر دیا گیا ہے۔ دونوں حیران پریشان ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ پھر وہ عورت جو کہ سویرا کے پاس آئی تھی آگے بڑھی، اور اس نے آ کر کے سویرا سے پوچھا، کون ہو تم؟ سویرا نے کہا، تم بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا، میرا نام فریدہ ہے اور میں یہاں کچھ جو ہے کپڑے وغیرہ دیکھنے کے لیے آئی تھی۔ تم کون ہو؟ اس نے کہا، میرا نام سویرا ہے اور میں بھی اپنے لیے کپڑے جوتی وغیرہ دیکھنے کے لیے آئی تھی۔ اب دونوں میں بات ہوئی۔ اس نے کہا، اس قدر ہم لوگ آپس میں ملتی ہیں، ہم لوگ اس قدر ہم شکل ہیں، یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے، یہ تو دنیا کا 8واں عجوبہ ہے۔ دونوں میں بات چیت شروع ہوئی۔ وہ دونوں اپنے کپڑے جوتے کی شاپنگ بھول کر کے وہاں سے باہر نکل آئیں۔ قریبی ایک پارک تھا، وہ وہاں پر چلی گئیں، اور پھر پارک کے بینچ پر بیٹھ کر کے ان دونوں نے اپنے اپنے بارے میں، اپنی اپنی زندگی کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ بہت جلد ان کے درمیان دوستی ہو گئی تھی، اور یہ دوستی جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ ان کے درمیان ہوئی کہ ایک دوسرے کی ہم شکل ہونے کے ناطے فریدہ نے اپنا سارا کچا چٹھا سویرا کو سنا دیا، اور سویرا نے بھی اسے اپنے بارے میں بتایا کہ میں فلاں جگہ سے پڑھی ہوں۔ فریدہ نے کہا، پڑھی لکھی تو میں بھی ہوں، لیکن میرا پڑھا لکھا میرے کام نہیں آیا، ایک نکھٹو شوہر کے پلے باندھ دیا، مجھ سے 15 سال بڑا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، آج تک 5 سال شادی کو ہو کے اولاد تک نہیں۔ ان تمام باتوں کے چلتے سویرا اپنی باتیں کھولتی رہی، اور انہی باتوں کے چلتے فریدہ اپنی باتیں کھولتی رہی۔ پھر سویرا نے جب اپنی باتیں کیں، اس نے بتایا، گھر، گاڑی، بنگلہ، ماں باپ،
बिज़नेस। तुम्हारे अब्बू बिज़नेस क्या करते हैं? मेरे अब्बू फलां काम करते हैं। अच्छा, ये इस काम की तो मुझे भी समझ है, बस नसीब बुरे, फंस गई, शादी करके फंस गई। अब दोनों जो हैं कहाँ ठहरी हुई? कहाँ ठहरी हुई? मैं तो यहाँ पर होटल में। नहीं, मेरा घर होते हुए तुम होटल में रुकोगी? यार ये तो बहुत बुरी बात है। अगर दोस्ती हुई है तो मेरे साथ चलो, घर ज़्यादा दूर नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर लेके जाऊंगी। उसने कहा अच्छा ऐसा है कि मैं अपनी गाड़ी ले आती हूँ। उसने कहा गाड़ी कहाँ पर है? उसने कहा फलां जगह पर खड़ी है, आओ देख लेते हैं। दोनों गाड़ी की तरफ गई। वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, गाड़ी वहाँ से निकालनी इस वक्त मुश्किल थी, वहाँ पर तो ट्रैफिक जाम थी। फरीदा ने कहा ये तो रोज़ का मसला है यहाँ का, तुम्हारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, मुतमिन रहो, चलो शुक्र है कि तुम्हें यहाँ पे पार्किंग तो मिल गई है, यहाँ पे पार्किंग मिलना ही बहुत मुश्किल है। अब ऐसा है कि मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, अगर चल के जाना चाहो तो चल के जा सकती हो, लेकिन अगर ऑटो वगैरह करना चाहो तो वो किसी ना किसी रास्ते से ट्रैफिक से बचता हम लोगों को ले जाएगा। सवेरा ने कहा ऑटो, तो फरीदा ने कहा कि देखो भी बात ये है कि तुम ठहरी एक अमीर ज़ादी करोड़ोंपति, मैं एक गरीब सहेली हूँ, तो मेरे लिए तो तुम्हें ऑटो ही लेना पड़ेगा। सवेरा ने कहा नहीं, गरीबी अमीरी की बात नहीं है, बस ये है कि मैं कभी ज़िंदगी में ऑटो में बैठी नहीं हूँ, चलो तुम्हारे कहने पे मैं ऑटो में बैठ के चली जाऊँगी। दोनों ऑटो में बैठ कर के आ गई और फिर एक जगह पर ऑटो फरीदा ने रुकवा दिया। फरीदा ने कहा देखो तुम ऐसा है कि इस गली में दाखिल होगी तो फ़लाँ मकान जिसके ऊपर ये फ़लाँ निशानी लगी हुई है उसमें बेधड़क दाखिल हो जाओ, लोग यही समझेंगे कि इस मकान की मालकिन फरीदा आई है। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए ख़रीद करके फिर आती हूँ, कुछ दूध वगैरह चाय के लिए, कुछ बोतल वगैरह कोल्ड ड्रिंक तुम्हारे लिए। उसने कहा इन तकल्फ़ात में मत पड़ो, मेरे साथ ही चलो। उसने कहा नहीं, ऐसा है कि जाओ, इस वक्त मेरा शौहर भी घर पे नहीं होगा, ये मकान की चाबी है, ये ले जाओ, उस पर ताला लगा होगा। सबसे बड़ी निशानी ये है कि उसके ऊपर 2 टैंकियाँ पड़ी हुई हैं, एक नीले रंग की है और एक सफ़ेद रंग की है। वो एक सिंगल स्टोरी मकान है जो कि वहाँ पे है और तुम वहाँ पे बड़ी आसानी के साथ जा सकती हो और लोग ज़रा बराबर शक नहीं करेंगे कि तुम हो या मैं हूँ। बाकी तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाती हूँ। सवेरा वहाँ पर आई, उसे वो मकान तलाश करने में, वो गली में थोड़ा ही आगे आई थी और उसे वो मकान नज़र आ गया था। उसे वो मकान तलाश करने में दिक्कत नहीं हुई थी, लिहाजा उसने आकर के ताले पे चाबी लगा करके उस ताले को खोला और उस घर के अंदर दाखिल हो गई। वो अपनी हमशक्ल होने के नाते इस पर इतना एतबार कर रही थी, वैसे भी उसे इससे क्या खतरा था या इससे उससे क्या खतरा था। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि फरीदा ने अपने जहन में क्या सोच लिया था। वो गुर्बत के हाथों तंग थी, वो अपने शौहर के हाथों तंग थी, उसने क्या सोच लिया था। लिहाजा ये बात सवेरा के वहमो गुमान में भी नहीं थी कि आज की रात शायद उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। उसके घर में दाखिल हो जाने के करीब 10 मिनट के बाद वो अपने घर आई थी। गली में इस वक्त कुछ ज़्यादा लोग नहीं थे, एक आध लोग बंदे नहीं उसे देखा था और वो अपने घर में दाखिल हो गई थी। किसी ने शायद इस बात को नोटिस भी नहीं किया था कि वो पहले भी अपने घर में दाखिल हुई है और फिर 10 मिनट के बाद वो दोबारा इस घर में दाखिल हुई है। शायद किसी ने अगर नोटिस किया भी होगा तो ये सोचा होगा कि वो अपने घर में आई थी, फिर वो कोई काम याद आया होगा, उस काम के लिए बाहर निकल गई। इत्तेफाक की बात यह है कि दोनों ने कपड़ों का रंग भी एक जैसा पहन रखा था। 19-20 के फ़र्क से ये कपड़े थे, बाकी ये है कि कपड़े भी दोनों के काफ़ी हद तक मिलते जुलते थे। वो घर के अंदर आ गई। उसने अपना घर, जो कि छोटा सा घर था, वो उसे सवेरा को दिखाया और उसे बताया कि इस तरीके से मैं तो यहाँ पर कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रही हूँ, तुम्हारे मज़े हैं भाई कि तुम इस कदर जो है वो ठाट बाट से रह रही हो, ठाट बाट से अपनी ज़िंदगी को गुजार रही हो। उसने कहा यार अल्लाह तुम्हें भी देगा, इस बात को लेकर के जो है वो तुम्हें अफसरदा नहीं होना चाहिए, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहो, ये सबसे बेहतर है। दोनों में इसी तरीके से बातचीत चलती रही और फिर उसने कहा कि अभी ऐसा है कि मेरा शौहर आएगा और वो हम दोनों को देख करके ज़ाहिर बात है दंग रह जाएगा, उसे ये नहीं पता लगेगा कि उसकी
بیوی کون ہے اور اس کے لیے مہمان کون ہے۔ اس نے کہا کیوں نہ ہمارے اندر ایک چھوٹا سا فرق رہ گیا ہے، اس فرق کو بھی نکال لیں، اور وہ فرق ہم اس طریقے سے نکال سکتی ہیں کہ ہمارے کپڑوں میں 19-20 کا فرق ہے۔ اگر میں تمہیں اپنا ایک کپڑوں کا جوڑا دوں تو کیا تم وہ پہن کر کے آؤ گی؟ میں چھپ جاؤں گی جب میرا شوہر آئے گا اور تم اس کے سامنے رہنا، وہ تمہیں فریدہ سمجھے گا، اور جب میں ایک دم سے سامنے آ کر کے بتاؤں گی کہ میں فریدہ ہوں تو ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے بڑی چونکانے والی بات ہوگی، ایک بہت بڑا سرپرائز۔ اس نے کہا ویسے ایسا بنتا تو نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے، اگر تم کہتی ہو تو میں تمہارے لیے ایک ایسا کر لیتی ہوں، لیکن یہ اچھا نہیں لگ رہا۔ اس نے کہا چھوڑو یار، دوستی کی ہے تو کم از کم دوست کی اتنی بات تو مانو۔ دونوں نے ایک جیسا جوڑا نکال کر کے پہن لیا۔ وہ ایسے کپڑے تھے کہ جن میں بال برابر بھی فرق نہیں تھا۔ اب فریدہ اور سویرا میں پہچان مٹ گئی تھی کہ ان میں سے فریدہ کون ہے، سویرا کون ہے۔ سویرا کو کیونکہ وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ کیا چل رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، لہٰذا وہ بیچاری غسل خانہ میں جا کر کے کپڑے بدل آئی تھی، اور پھر جیسے ہی اسلم چھٹی کر کے گھر آیا اور فیکٹری سے گھر پہنچا، وہی ہوا جیسا کہ فریدہ نے کہا تھا کہ پہلے تو سویرا کو اس کے سامنے فریدہ بنا کر کے پیش کیا گیا اور پھر فریدہ اس کے سامنے ہو گئی۔ وہ دو ایک جیسی شکل کی عورتیں دیکھ کر کے گھبرا گیا تھا، کیونکہ اسے ایک برداشت نہیں ہوتی تھی اور اس نے دو دیکھ لی تھی۔ اس روز وہ لوگ گھر میں ہی بیٹھے رہے، کھانا وغیرہ کھایا، کھانا بنا، آرام سکون سے کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ آپس میں باتیں کرتے رہے، کیونکہ اسلم زیادہ بتونی نہیں تھا، اس نے بس موٹی موٹی معلومات جو ہے وہ سویرا سے لی اور اسے جو ہے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے کہ تم میری بیوی کی بالکل ہم شکل ہو، یہ بات بہت بڑا اتفاق ہے، اور یقین کرو کہ اس بات پہ کوئی یقین نہیں کرے گا۔ رات ہو گئی، اس نے کہا کہ چلو اب سونے کے لیے لیٹ جاتے ہیں۔ اسلم کو ایک علیحدہ کمرے میں سلا دیا گیا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ آج میاں بیوی اکٹھے نہیں سو سکتے تھے۔ اسلم علیحدہ کمرے میں سو گیا، اور اس کمرے میں سویرا جو ہے وہ فریدہ کے ساتھ بستر پر لیٹ گئی۔ آدھی رات کے قریب اپنے پلان کے مطابق جو کہ فریدہ نے اپنے دماغ میں سوچ لیا تھا، وہ اٹھی، اٹھ کر کے اس نے وہ پٹرول کے کین جو کہ اسلم نے لا کر کے رکھے ہوئے تھے چند پیسوں کی بچت کرنے کے لیے، انہیں اس نے سب سے پہلے اسلم کے کمرے میں تھوڑا تھوڑا کر کے چھڑکانا شروع کر دیا۔ پھر اس نے دیواروں پر، کھڑکیوں پر، پردوں پر ہر جگہ پٹرول ڈال دیا۔ پھر وہ اپنے والے کمرے میں آئی جہاں پر وہ سویرا کے ساتھ سو رہی تھی، یہاں پر آ کر کے اس نے یہی کام کیا۔ اس کے بعد اس نے ایک پیٹی سے اپنا برقع نکالا جو کہ وہ کبھی کبھار استعمال کرتی تھی۔ اس برقعے کو اس نے اچھی طریقے سے جو ہے وہ ایک شاپر میں ڈال کر کے وہاں سے اس کے علاوہ اس نے کوئی چیز نہیں اٹھائی۔ اس نے برقع پہن لیا۔ برقع پہننے کے بعد اس نے بچا ہوا پٹرول جو تھا وہ گھر سے باہر نکل کر کے اس نے اچھے طریقے سے گھر کی در و دیوار پر اچھے طریقے سے ڈال دیا، حتیٰ کہ کوئی جگہ اس نے ایسی نہیں چھوڑی۔ اب ایک ماچس جو کہ وہ پہلے سے ہی کچن سے اٹھا لائی تھی، اس کی تیلی جلانا باقی تھی، اور اس کے بعد اس گھر نے شعلوں کی لپیٹ میں آ جانا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی یہ گھر شعلوں کی لپیٹ میں آئے گا، وہ فوری طور پر اس گھر کی طرف آنے کی بجائے، اس گھر کی طرف بھاگنے کی بجائے اس گلی سے مین روڈ کی طرف بھاگے گی اور فٹافٹ کوئی آٹو رکشہ یا کوئی ٹیکسی پکڑ کر کے اس جگہ پر پہنچے گی جہاں پر اس وقت جو ہے وہ اس کی سویرا کی گاڑی کھڑی تھی۔ اس وقت شہر میں ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہوگی، کیونکہ آدھی رات کے وقت یہاں پر سڑکیں سنسان اور مارکیٹیں بند ہوتی ہیں، لہٰذا وہاں سے اس پارکنگ سے اس گاڑی کو نکالنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ یہ کوئی باقاعدہ پارکنگ والی جگہ ایسی نہیں تھی کہ جہاں پر ٹوکن لے کر کے پارکنگ کی گئی تھی، کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر ویسے ہی لوگ اپنی گاڑی کھڑی کر کے چلے جاتے تھے، اور ظاہری بات ہے کہ اگر گاڑی چوری نہ ہو تو وہ گاڑی وہاں پہ کھڑی رہتی تھی۔ اسے امید تھی کہ وہ گاڑی اسے وہاں پر کھڑی ملے گی اور وہ وہاں سے بھاگ جانے میں کامیاب ہوگی۔
وہ اپنی زندگی میں صرف 2 یا 3 مرتبہ حیدرآباد گئی تھی۔ اسے حیدرآباد کا راستہ گاڑی پہ طے کرنا تھوڑا مشکل تھا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ ایسا کر کے رہے گی۔ وہ پوچھ تاچھ کر کے ہی چاہے حیدرآباد پہنچے گی، لیکن وہ پہنچ جائے گی، اور وہاں پر پہنچ کر کے اس لڑکی کا گھر ڈھونڈنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنا علاقہ اسے بتا دیا تھا۔ وہ وہاں پر بھی جا کر کے کسی سے اپنے اس علاقے کے بارے میں پوچھ سکتی ہے، حتیٰ کہ کوٹھی نمبر گیٹ کس رنگ کا ہے، کوٹھی کیسی بنی ہوئی ہے، یہ تمام معلومات بھی فریدہ نے اس سے لے لی تھی۔ یعنی کہ فریدہ مکمل طور پر اس دوران اپنا ورک کر بیٹھی تھی، اور اس نے سب کچھ سوچ لیا تھا کہ وہ کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی۔ لہٰذا جیسے ہی فریدہ نے تیلی پھینکی اور آگ کی لپٹوں میں وہ مکان فوری طور پر آ گیا، کیونکہ ہر طرف پٹرول ڈلا ہوا تھا، اور پٹرول نے چند ہی لمحے میں ہر طرف آگ پکڑ لی تھی۔ اندر سے چیخوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ اسے پتہ تھا کہ دروازے اس نے بند کر دیے ہیں باہر سے، اور کوئی بھی جو ہے وہ باہر نہیں نکل سکے گا۔ ایسے میں وہ بھاگنے کی کوشش کریں تو آگ اس قدر زیادہ ہے کہ آسانی سے بھاگ نہیں سکیں گے، اور چند ہی لمحوں میں وہ دونوں جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ جیسے ہی اس نے ماچس کی تیلی وہاں پر پھینکی، آگ لگی۔ وہ اپنے پلان کے مطابق مین روڈ کی طرف بھاگی۔ اس نے برقع پہن رکھا تھا، اور اس برقعے میں ظاہری بات ہے کہ اہل محلہ آدھی رات کو سیاہ رنگ کے برقعے میں اسے نوٹس نہیں کر رہے تھے، اور ان کا نوٹس کرنا ابھی بنتا بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ لوگ تو سردی کی اس ٹھٹھرتی رات میں اپنے اپنے کمروں میں پڑے سو رہے تھے کہ اچانک سے یہ حادثہ پیش آیا۔ جتنی دیر میں وہ لوگ وہاں پر اکٹھے ہوتے جمع ہوتے وہ مین روڈ تک پہنچ چکی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ جس روڈ کے قریب اس کا گھر ہے وہاں پہ ساری رات ٹریفک چلتی رہتی ہے، اس لیے اس نے ایک ٹیکسی رکوائی اور اسے اس جگہ چلنے کے لیے کہا جہاں پر گاڑی کھڑی تھی، یعنی سویرا کی گاڑی کھڑی تھی۔ پھر وہ قریب 15 سے 20 منٹ کے اندر ہی وہاں پر پہنچ گئی جہاں پر سویرا کی گاڑی کھڑی تھی۔ اس نے فٹافٹ سے سویرا کی گاڑی کا رخ کیا۔ چابیاں اس نے سویرا کے جو ہے وہ سرہانے پڑی ہوئی تھی اٹھا لی تھی۔ اس نے سویرا کا پرس لے لیا تھا، اس نے سویرا کی چیزیں لے لی تھیں۔ یہ سب کچھ اس نے اس وقت کیا تھا جب سویرا سوئی ہوئی تھی۔ اس میں کچھ پیسے بھی تھے، اس میں سویرا کے تمام کارڈ بھی تھے، ATM کارڈ بھی تھے۔ سویرا کی تمام چیزیں اسی بیگ میں پڑی تھیں، لہٰذا وہ اس بیگ کو اٹھا کر کے آئی تھی۔ یہاں پر آ کر کے اس نے پارکنگ سے اس گاڑی کو نکالا، کیونکہ اسے ڈرائیونگ آتی تھی، وہ پڑھی لکھی تھی، اس نے باقاعدہ ڈرائیونگ سیکھ رکھی تھی، اس لیے ڈرائیونگ کرنا اس لیے مسئلہ نہیں تھا۔ اس نے گاڑی کو وہاں سے نکالا اور اس روڈ پر ڈال دیا کہ جب وہ حیدرآباد کی طرف جانے والی روڈ، پھر وہ حیدرآباد کے لیے روانہ ہو گئی۔ جیسا کہ اس نے پلان بنایا تھا، پوچھتے تاچھتے کسی نہ کسی طریقے سے وہ حیدرآباد پہنچ گئی، اور حیدرآباد پہنچ کر کے اسے اپنے گھر والے ایریے میں، اس کوٹھی ایریے میں جانے میں کچھ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جب وہ گاڑی لے کر کے اس گیٹ تک پہنچی جو گیٹ اسے اپنے گھر کا لگ رہا تھا، جس کے گھر کا نمبر بھی ویسا ہی تھا، جس کی کوٹھی کا نمبر بھی ویسا تھا، سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا، تو ایسے میں ظاہری بات ہے کہ اب وہ اس گیٹ سے اندر کیسے داخل ہوتی۔ جیسے ہی وہ اس گیٹ تک پہنچی، چوکیدار نے خود ہی دروازہ کھول دیا اور وہ گاڑی لے جا کر کے اندر اس نے گاڑی کھڑی کر دی۔ اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ گاڑی کہاں کھڑی کرتے ہیں، لیکن اس نے دیکھا کہ ایک گاڑی اس گھر میں پہلے سے کھڑی تھی، اس نے اسی کے ساتھ جا کر کے اس گاڑی کو روک دیا۔ اس وقت سویر ہو چکی تھی، بلکہ اچھی خاصی سویر ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر میں داخل ہوئی، اس کی والدہ نے اس کا استقبال کیا، وہ اس سے لپٹ گئی، اسے سویرا کہہ کر مخاطب کیا، اور پھر وہ سویرا بن گئی۔ والدہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سویرا واپس آئی ہے یا فریدہ واپس آئی ہے۔ باقی یہ ہے کہ وہ کچھ دن تک تو گھبرائی رہی، لیکن جب کوئی بھی اس کی طرف نہیں آیا تو وہ آہستہ آہستہ اس گھر کی روٹین کو سمجھنے لگی، وہ صفیہ کی روٹین کو سمجھنے لگی، وہ یونس کی روٹین کو سمجھنے لگی۔ اس کام کو کیونکہ وہ جانتی تھی، وہ پڑھی لکھی تھی، اس کام کی سمجھ اسے تھی، اس لیے وہ یونس کے ساتھ تھوڑا بہت تعاون کرنے لگی جیسے کہ اس کی بیٹی کیا کرتی تھی، اور یونس کو بھی اس بات کو لے کر کے شک نہیں ہوا کہ سویرا بدل گئی ہے اور سویرا بیچاری اب اس دنیا میں نہیں رہی ہے۔ پھر مہینے بیتتے گئے، دن بیتتے گئے، ہفتے، مہینے، دن، اور تقریب 1.5 سال بیت گیا۔ ایسے میں ایک روز کچھ لوگ اس کے گھر آئے، جن میں سے انہوں نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا کہ یہ لڑکی آج سے 1.25 سال 1.5 سال پہلے اس دنیا سے چلی گئی ہے، اور ویسی ہی شکل صورت صفیہ کی بیٹی سویرا کی ہے،
اور سویرا کے بارے میں وہ پتہ کر کے آئے ہیں۔ تھوڑی سی ڈر گئی تھی فریدہ کے ذہن اندر، یہ بات چلی گئی تھی کہ یہ لوگ کہیں اس کی اصلیت کو نہ سمجھ جائیں، اس کی حقیقت کو نہ سمجھ جائیں، لیکن اسے پتہ تھا یہ اس قدر آسان نہیں ہے، کیونکہ سویرا اور فریدہ ان دونوں کو پروف کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کا آئینہ تھی، دونوں ایک دوسرے کا عکس تھیں، اور دونوں کو کسی بھی طریقے سے پروف نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ بڑے سے بڑا ماسٹر مائنڈ بھی چاہے جتنی مرضی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، اس کی اسکیم کو کبھی ناکام نہیں کر سکتا۔ پھر 1.5 سال گزر گیا تھا، کون ثابت کرے گا کہ ان دونوں کی اچانک سے ملاقات ہوئی تھی؟ اسلم کے علاوہ اس بات کو جانتا کوئی نہیں تھا، اور اسلم کو بھی اس نے ساتھ ہی وہی سزا دی تھی جو کہ سویرا کو دی تھی، یعنی اسلم بھی سویرا کے ساتھ ہی مارا گیا تھا۔ اب اسلم ایک ایسا واحد آدمی تھا کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو وہ یہ بتا سکتا تھا کہ یہ ایک نہیں دو ہیں۔ باقی یہ شہاب، زہیب یا افشاں جتنی مرضی کوشش کر لیں کیا جان پائیں گے؟ کچھ بھی تو اس کے پاس ایسا نہیں تھا کہ جس کے لیے اسے پریشانی ہوتی۔ پھر رفتہ رفتہ یہاں پر بیٹھ کر کے اس نے اس بات کا پتہ چلا لیا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے کہ جو بچپن میں بیچ دی گئی تھی۔ یہ بات صفیہ کو نہیں پتہ تھی، لیکن یہ بات خود فریدہ نے پتہ چلا لی تھی، کیونکہ فریدہ نے یہ بات اس طریقے سے پتہ چلا لی تھی کہ اسے شک تھا کہ ہم اس قدر ملتی جلتی کیسے ہو سکتی ہیں، اور خاص طور پر ہماری ڈیٹ آف برتھ بھی ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے۔ فریدہ اور سویرا نے ایک دوسرے کو اپنا آئی ڈی کارڈ بھی دکھایا تھا جس میں ان کی ڈیٹ آف برتھ مارک کی گئی تھی، اور دونوں کی ڈیٹ آف برتھ ایک تھی۔ اس لیے فریدہ کو شک تھا، اور فریدہ نے اس بارے میں اپنے طور پر بالکل خاموشی سے اس بات کی جانکاری لینے کی کوشش کی تھی، اور اس سے یہ معلومات مل گئی تھی کہ وہ بھی اسی گھر کی بیٹی ہے، اور سویرا اس کی بہن ہے۔ اسے بیچ دیا گیا تھا اور اسے ریحانہ نے خریدا تھا۔ کیوں یہ بات کہاں سے پتہ لگی تھی فریدہ کو؟ فریدہ نے جو اپنے طور پر تھوڑی بہت تحقیق کی تھی، یا جس طریقے سے بھی اس نے، فریدہ نے ماریا کو ڈھونڈ نکالا تھا۔ ماریا فریدہ کو ملی تھی، فریدہ نے ماریا کو ڈھونڈ نکالا تھا، اور ماریا کے ذریعے سے فریدہ کو ساری بات کا علم ہو گیا تھا، اور فریدہ جانتی تھی کہ وہ بھی اسی گھر کی بیٹی ہے اور انہی کی بیٹی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ سویرا نے 25-26 سال اس گھر میں راج کیا ہے، اور اس نے 25-26 سال ایک غریب ماں باپ کے گھر دھکے کھائے ہیں، اور ایک ایسا شوہر جو کہ انتہائی نکھٹو اور نکارا تھا اس کے پلے پڑ گیا ہے۔ لہٰذا اب نہیں، اب اس نے اپنا حق حاصل کر لیا تھا۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ وہ بک گئی تھی، بچپن میں ہی وہ اس ہاسپٹل سے گم ہو گئی تھی۔ شہاب نے تو ڈاکٹر محسن سے، نازلی کی بیٹی سے یہ معلومات لی تھی، لیکن وہ ماریا کو ٹریس نہیں کر پایا تھا۔ لیکن فریدہ نے جس طریقے سے معلومات لی تھی وہ سیدھا ماریا تک پہنچی تھی، اور اسے ماریا کی زبانی یہ سب کچھ علم ہو گیا تھا۔ ماریا کا زندہ رہنا فریدہ کے لیے خطرناک تھا، اس لیے ماریا کو جب یہ ملنے کے لیے گئی تھی، ویسے ہی ماریا کی طبیعت خراب تھی، وہ بستر مرگ پر تھی۔ یہ اس سے مل کر کے واپس آ گئی۔ اس کے بعد واپس آنے کے بعد اس نے ایک ایسے زہر کا انتظام کیا جو کہ ایک انتہائی میٹھا زہر تھا اور چند روز میں اثر کرتا تھا۔ اپنی کالج کی پڑھائی کے دوران اس نے اس زہر کے بارے میں پڑھا تھا۔ پھر یہ اس زہر کو لے کر کے دوبارہ ماریا سے ملنے کے لیے ایک دفعہ پھر گئی، اور اب کی بار اس نے وہ زہر ماریا کو کھانے میں ملا کر کے دے دیا۔ وہ سالن تھا جو کہ شوربے والا پکا ہوا تھا۔ ماریا نے اسے کھانے کی دعوت دی تھی، لیکن اس نے کھانے سے انکار کیا تھا۔ ماریا وہ کھانا کھا رہی تھی، اور ماریا کی نظر بچا کر کے اس نے وہ میٹھا زہر جو کہ بہت آہستہ سے اثر کرتا تھا لیکن دل کے لیے بہت خطرناک تھا، وہ اس نے ماریا کے سالن میں ڈال دیا تھا، اور پھر کچھ ہی دنوں میں اسے ماریا کی موت کی اطلاع مل گئی تھی۔ یعنی ماریا جو کہ ایک ایسی شخص تھی، ایسی شخصیت تھی جو کہ جانتی تھی کہ فریدہ نے اس سے آ کر کے ملاقات کی ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے، وہ
بھی اب اس بات سے انجان ہو چکی تھی کیونکہ وہ بھی دنیا سے چلی گئی تھی۔ اگر کبھی کوئی اس بات کی تحقیق کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ ہی جاتا، کبھی وہ اسے کوئی ڈھونڈنے کی کوشش ہی کرتا یا کوئی اس بات کو، اس کی اصلیت کو پکڑنے کی کوشش کرتا، تو ظاہری امر ہے کہ وہ ناکام ہو جاتا، کیونکہ اسے ماریا ہی نہیں ملنی تھی، اور ماریا ایک واحد ایسی عورت تھی کہ جو اس رات سے پردہ افشاں کر سکتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے من میں یہ بھی آیا کہ اس راز سے تو ریحانہ جو کہ اس کی لے پالک ماں تھی اور اس کا باپ فضل الدین بھی واقف ہے اور وہ بھی جانتا ہے کہ، لیکن ان کے لیے ان کی بیٹی مر چکی تھی، وہ یہاں کیوں آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ ان کے لیے ان کی بیٹی مر چکی تھی، اس لیے ان کی طرف سے تو اسے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ان کی فریدہ تو کب کی مر چکی تھی، اب تو یہاں اپنے ماں باپ کے ساتھ سویرا رہ رہی تھی۔ شہاب، زہیب اور افشاں یہ تینوں وہاں پر پہنچ چکے تھے جہاں پر انہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ یونس کا دفتر تھا۔ پھر انہوں نے یونس سے بیٹھ کر کے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ شہاب نے اسے وہ تمام بتایا جو کہ اب تک وہ سمجھ پایا تھا، جو اس نے تحقیق کیا تھا، جو اسے لگ رہا تھا۔ یونس نے کہا کہ نہیں، یہ مشکل ہے، میں اپنی بیٹی سویرا کو بچپن سے جانتا ہوں، مجھے نہیں لگا کہ کوئی فرق ہوگا، میں اس کا باپ ہوں، کچھ نہ کچھ اگر فرق تھا تو اسے تو میں محسوس کرتا۔ اب شہاب نے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے، آپ اپنی بیوی یعنی صفیہ جی کو یہ مت بتائیے کہ ہم لوگ آئے ہیں، لیکن کسی نہ کسی طور پر صفیہ جی کو کسی ایسی جگہ لے آئیے کہ جہاں میں، آپ، صفیہ اور اس کے علاوہ میرے یہ دو ساتھی زہیب اور افشاں ہوں گے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ یونس نے کہا ہاں یہ تو بڑا آسان ہے، کیونکہ میرے خیال میں سویرا نے آج کچھ شاپنگ کے لیے جانا تھا اور وہ گھر سے گاڑی لے کر کے شاپنگ کے لیے نکلی ہوئی ہے، وہ گھر میں ویسے بھی نہیں ہوگی، صفیہ اکیلی ہوگی، اور میں صفیہ کو فون کر کے یہیں دفتر میں بلا لیتا ہوں۔ یہاں پر ایک میٹنگ روم ہے جس میں سیدھا جب وہ آئے گی تو میں اسے لے کر کے آ جاؤں گا، اور آپ لوگ پہلے سے وہاں پر موجود ہوں گے، آپ نے جو بھی بات کرنی ہوگی کر لیجئے گا۔ لہٰذا اب یونس نے اپنی بیوی کو فون کر دیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آ جاتی ہوں۔ اس نے کہا کہ گاڑی بیٹی لے کر کے گئی ہوئی ہے اور دوسری گاڑی آپ کے پاس ہے، تو میں کیسے آؤں؟ اس نے کہا تم کوئی بھی طریقہ کار کرو، آٹو لو، رکشہ لو، کوئی ٹیکسی لو، کسی طریقے سے بھی دفتر پہنچ جاؤ، لیکن یاد رکھو کہ کسی کو بھی گھر سے بتا کر کے نہیں نکلنا کہ تم دفتر آ رہی ہو۔ صفیہ نے کہا ایسی کوئی کیا خاص بات ہے؟ اس نے کہا کہ باتیں بتانے کا وقت نہیں ہے، جلدی آ جاؤ۔ قریب آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد صفیہ آ چکی تھی۔ پھر وہ لوگ میٹنگ ہال میں چلے گئے، اور پھر جب اس نے میٹنگ ہال میں ان تینوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس کا کچھ ماتھا ٹھنکا۔ اب میٹنگ ہال کے دروازوں کو بند کر دیا گیا، صرف یہی لوگ تھے جو کہ اندر تھے، جانتے تھے۔ اور پھر شہاب نے اس سے کہا صفیہ جی ایک سوال، آپ نے کبھی اپنی بیٹی میں، کیونکہ آپ 25-26 سال اپنی بیٹی کو پالا پوسا ہے، بڑا کیا ہے، پڑھایا لکھایا ہے، آپ نے ان سال 1.5 سال میں اپنی بیٹی میں کوئی تبدیلی محسوس کی؟ کوئی ایسی باتیں کہ جو پہلے 25 سال میں آپ کی بیٹی کے اندر تھیں لیکن اب نہیں ہیں، یا پہلے نہیں تھیں اب ہیں؟ صفیہ نے کہا آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ شہاب نے کہا میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، اگر ایسی کوئی بات ہے تو پلیز مجھے اس بارے میں بتائیے، جاننا ضروری ہے۔ صفیہ نے کہا دیکھو شہاب صاحب، یہ ہے کہ 1.5 سال کی جہاں تک بات کر رہے ہو تو مجھے اس کی کچھ عادتیں بدلی ہوئی لگ رہی ہیں۔ کچھ کھانے کی چیزیں جو پہلے سویرا کو پسند تھیں لیکن اب وہ اسے پسند نہیں ہیں، کچھ چیزیں جو پہلے یہ نہیں کیا کرتی تھی اب کرتی ہے، ایسی کچھ چیزیں ہیں تو صحیح کہ جو اس 1.5 سال کے اندر میں نے نوٹس کی ہیں، لیکن اب تم بتاؤ کہ تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اب شہاب نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ سویرا ہے ہی نہیں، اور یہ سویرا آپ کی بیٹی نہیں بلکہ اس کی وہی ہم شکل ہے کہ جس کی تحقیق کرنے کے لیے ہم آپ کے گھر آئے، تو آپ کیا کہیں گی؟
صفیہ کہنے لگی نہیں، چھوٹی موٹی باتیں تو چلو میں مان سکتی ہوں کہ انسان میں تبدیلی وقت کے ساتھ آتی ہے، اس کے کھانے پینے میں کوئی تبدیلی آ گئی، اس کی کچھ عادتیں بدل گئیں، لیکن اتنی بڑی بات آپ کی کیسے مان سکتی ہوں؟ شہاب نے کہا میں 2 باتیں جانتا ہوں کہ جن سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ یہ فریدہ ہے یا پھر یہ سویرا ہے۔ یہ 2 باتیں جاننا ضروری ہے اور آپ لوگوں کا ساتھ ضروری ہے۔ اگر یہ 2 باتیں کھل گئیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فریدہ ہے، سویرا نہیں ہے، اور اگر یہ 2 باتیں اس کے اندر نہیں ہوں گی تو پھر یہ آپ کی بیٹی سویرا ہے اور مجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ یونس نے بھی کہا کہ دیکھو صفیہ، میں آج تمہیں اس راز سے پردہ اٹھانے لگا ہوں کہ جس کے بارے میں تم نہیں جانتی ہو، لہٰذا یہ بھی میں شہاب کے کہنے پر آج تمہیں بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ شہاب نے کہا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی بیوی کو بتا دیجئے تاکہ وہ اصلی حقیقت کو سمجھ سکے۔ لہٰذا یونس نے بچی کے گم ہونے کا مختصر واقعہ صفیہ کو سنا دیا، اسے بتایا کہ تمہیں 2 بیٹیاں ہوئی تھیں اور ایسا لگتا ہے کہ تمہاری جو دوسری بیٹی ہے وہ فریدہ تھی، اور فریدہ جو ہے وہ 8 سے 1.25 سال یا 1.5 سال پہلے اپنے گھر میں آگ لگنے کی وجہ سے ماری گئی ہے۔ شہاب کا کہنا ہے کہ وہ حادثہ نہیں تھا، اسے قتل کیا گیا ہے، اور قاتل جو ہے وہ آپ کی دوسری بیٹی ہو سکتی ہے۔ اب صفیہ نے کہا لیکن سویرا کیوں مارے گی فریدہ کو؟ اگر وہ فریدہ سے کہیں مل ہی گئی تھی، اسے کچھ پتہ چل ہی گیا تھا، تو وہ کیوں مارے گی فریدہ کو؟ شہاب نے کہا نہیں، آپ غلط سوچ رہی ہیں، سویرا نے فریدہ کو نہیں، فریدہ نے سویرا کو مارا ہے، اور میں 2 باتیں ایسی ہیں میرے پاس کہ جس کے بلبوتے پر اس بات کو پروف کر سکتا ہوں۔ میں نے اسی لیے آپ کو بلایا ہے کہ اب ہم پولیس کو اس کیس میں انوالو کرنے والے ہیں۔ اگر وہ 2 باتیں سچ نکلیں تو آج میں فریدہ کو، جو کہ آپ کی سویرا کی قاتل ہے، آپ کے گھر سے لے کر کے نکلوں گا، اور وہ بھی پولیس کے ساتھ، اور وہ اس جگہ پہنچے گی جہاں اس کا اصلی جگہ ہونی چاہیے، یعنی جیل۔ اور اس کا آپ کو دکھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے فریدہ کو نہیں، سویرا کو پال پوس کر کے بڑا کیا ہے۔ دوسری چیز کہ اگر یہ آج سویرا نکلی اور یہ فریدہ نہ نکلی تو آج کے بعد میری آپ کی ملاقات نہیں ہوگی۔ میں آپ لوگوں سے بڑی محفل میں معافی مانگوں گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ صفیہ پریشان ہو گئی، لیکن اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو میری سویرا، ظاہری بات ہے وہ میری بیٹی ہے، اور اگر یہ لڑکی بقول تمہارے کہ اس کی قاتل ہے، بھلے یہ میری بیٹی ہے، کھوئی ہوئی بیٹی ہے، لیکن اسے کوئی حق نہیں بنتا تھا میری سمیرا کو مارنے کا، لہٰذا تم نے جو کچھ کرنا ہے کرو۔ اب زہیب نے پولیس اسٹیشن اطلاع کر کے پولیس کو منگوا لیا۔ ایک لیڈی ڈاکٹر کو اسی ہاسپٹل سے منگوا لیا گیا تھا جہاں پر ڈاکٹر محسن سے ملاقات ہوئی تھی۔ یہ لیڈی ڈاکٹر رقیہ تھی، جو کہ آج کل گائنی کی انچارج تھی، اور اس سے بھی سمجھا دیا گیا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اور جو باتیں بھی تھیں پولیس کو سمجھا دی گئی تھی۔ ایک لیڈی ڈاکٹر کی ضرورت تھی اور پولیس کی ضرورت تھی، جو کہ ظاہری بات ہے کہ دونوں چیزیں حاضر ہو چکی تھیں۔ اب شہاب ان تمام لوگوں کو لے کر کے یونس ولا، یعنی کہ یونس صاحب کے گھر پہنچ گیا، اور پھر جب وہ گھر پہنچا تو اتفاق سے سویرا بھی اپنی شاپنگ سے فارغ ہو کر کے آ چکی تھی۔ اس نے جب اتنے لوگوں کو دیکھا، پولیس، ڈاکٹر اور اتنے لوگوں کو دیکھا، تو تھوڑی سی گھبرا گئی۔ اس نے کہا خیریت ہے ابو، امی، کیا ہوا ہے، کیا پریشانی ہے؟ آپ لوگ پولیس کے ساتھ کچھ خیریت، سب کچھ خیریت تو ہے نا؟
اب ماں باپ کیا جواب دیتے؟ شہاب نے کہا ہاں جی محترمہ بالکل خیریت ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کی خیریت مجھے کچھ اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ سویرا نے کہا کیا بات ہے شہاب صاحب، آپ اس روز بھی آئے تو عجیب باتیں کر کے چلے گئے، ٹھیک ہے اگر کوئی میری ہم شکل ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس نے کہا نہیں صاحب نے کہا اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور یہ ہے کہ آپ نے جو کھیل کھیلا ہے اب اس کو بے نقاب کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ بتایا جائے کہ آپ سویرا نہیں ہو، آپ فریدہ ہو، اور آپ نے سویرا کے ساتھ جو کیا ہے وہ 1.5 سال پہلے اخباروں میں چھپ چکا ہے۔ سویرا نے کہا سر آپ پاگل ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے، میں بھلا ایک عورت کو جسے میں جانتی تک نہیں کیوں کچھ کہوں گی، کیوں نقصان پہنچاؤں گی، میرا اس سے کیا مقصد ہے؟ اب شہاب نے کہا کہ ٹھیک ہے وقت ضائع نہیں کرتے ہیں، سیدھا مدعے کی بات پر آ جاتے ہیں۔ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ تم فریدہ ہو، سویرا نہیں ہو، کیونکہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے اس سے بڑا ثبوت کوئی نہیں ہوگا۔ پہلی چیز، فریدہ کی دائیں ٹانگ پر بچپن سے ایک زخم کا نشان ہے، ایک ایسا نشان کہ جو چاند گرہن کا نشان ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس کی دائیں ٹانگ پر ایک زخم ہے، ایسی جگہ پر کہ یا تو اس کی ماں نے دیکھا ہوگا یا اس کے شوہر نے دیکھا ہوگا۔ اگر وہ نشان تمہاری ٹانگ پر نکلا تو تم سویرا نہیں فریدہ ہوگی، کیونکہ ان کی بیٹی یونس اور صفیہ کی بیٹی سویرا کی ٹانگ پر کوئی نشان نہیں تھا، اس کی دونوں ٹانگیں اس نشان سے خالی تھیں۔ اگر وہ چاند گرہن کا نشان جو کہ زخم جیسا دکھتا ہے تمہاری ٹانگ پر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم فریدہ ہو اور تم جو ہے وہ سویرا نہیں ہو۔ اس لیے میں پولیس کے ان لیڈیز پولیس کو میں ساتھ لے کر کے آیا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ یہ لوگ تمہیں ایک طرف لے کر کے جائیں اور وہاں جا کر یہ اس بات کی تصدیق کریں کہ تم فریدہ ہو یا سویرا ہو، کیونکہ یہ صفیہ سویرا کی ماں ہے، یعنی اسے پتہ ہے کہ اس کی بیٹی کی دونوں ٹانگوں پر کسی قسم کا کوئی پیدائشی غیر پیدائشی کوئی نشان نہیں ہے، اور فریدہ کی دائیں ٹانگ پر ایسی جگہ کہ جسے ماں دیکھ سکتی ہے یا شوہر دیکھ سکتا ہے نشان ہے، اور یہ لیڈیز پولیس اور خود تمہاری ماں ساتھ جائے گی اور دیکھیں گے اگر تمہاری ٹانگ پر نشان ہے تو تم فریدہ ہو، اور اگر یہ نشان تمہاری ٹانگ پر نہیں ہے تو تم سویرا ہو، ہم لوگ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے اور تم سچی۔ دوسری بات جو کہ بہت بڑی ہے اور تمہارے اس سارے کھیل کا پردہ فاش کرنے کے لیے کافی ہے، اس سے بڑا ثبوت شاید ہی میں یہاں قانون کی موجودگی میں تمہیں دے سکوں، اور وہ ثبوت یہ ہے کہ جو فریدہ تھی وہ شادی شدہ عورت تھی، 5 سال سے وہ ایسی زندگی گزار رہی تھی کہ جو ظاہری بات ہے کہ ایک شادی شدہ لائف تھی۔ ان کی بیٹی سویرا شادی کے قریب تک نہیں گئی، وہ ایک کنواری لڑکی تھی۔ ایک شادی شدہ زندگی میں اور ایک کنواری لڑکی کی زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یہ یہاں کے مشہور ہاسپٹل کی گائنی ڈاکٹر رقیہ ہیں، یہ تمہارا چیک اپ کرنے کے بعد میڈیکلی طور پر یہ بات ہم لوگوں کو بتائیں گی کہ تم ایک شادی شدہ زندگی جیتی رہی ہو یا پھر تم کنواری ہو اور تمہارا کسی شادی شدہ زندگی سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور تم سویرا ہو، کیونکہ سویرا کنواری تھی، اس نے کوئی شادی شدہ زندگی نہیں گزاری،
نہ اس کا کسی کے ساتھ کوئی افیئر تھا، نہ اس نے کبھی کسی کو دوست بنایا، نہ اس نے کوئی ایسا کی. اور اگر سویرا کے پاس ایسی کوئی بات ہوتی تو اس کے والدین کو، اس کے دوستوں کو، اس کے ملنے والوں کو پتہ ہوتا. تم نے 5 سال، یعنی فریدہ نے 5 سال شادی شدہ زندگی گزاری ہے، اور وہ ظاہری بات ہے کہ ایک گائنی ڈاکٹر کی نظر سے بچ نہیں سکتی. اگر تم کنواری ہوئی تو تم سویرا، لیکن اگر تم ایک شادی شدہ زندگی گزار رہی ہوئی اور وہ بھی پچھلے 5 سال سے، تو ڈاکٹر آسانی سے پتہ کر لے گی. اور اگر تم سویرا ہو، یونس صاحب کی، صفیہ کی بیٹی، تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم جاؤ، پولیس والوں کے ساتھ چلی جاؤ، اپنی ماں کو ساتھ لے جاؤ. یہ پولیس والیاں عورتیں ہیں، مرد نہیں ہیں. تمہاری ماں بھی عورت ہے، مرد نہیں ہے. جا کر کے وہ نشان دکھا دو، پتہ چل جائے گا. اس کے بعد میرے خیال میں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں رہے گی. لیکن پھر بھی ڈاکٹر رقیہ تمہیں ٹیسٹ کریں گی، اور یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ تم 5 سال ایک شادی شدہ زندگی گزار کر کے آئی ہو اور تم فریدہ ہو. لیکن اگر تم فریدہ نہیں ہو تو پھر ڈاکٹر کے چیک کرنے سے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. تم ایک کنواری زندگی گزار رہی کنواری لڑکی ہو، تمہارا نام سویرا ہے، تم صفیہ اور یونس کی بیٹی ہو، اس لیے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. جاؤ اور جا کر کے میرے یہ 2 پروف غلط ثابت کر دو. میں مان جاؤں گا کہ میں غلط ہوں، تم صحیح ہو. میں یہاں سے واپس چلا جاؤں گا. ان سب لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے میں معافی مانگوں گا، اور میں اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے یہاں سے واپس چلا جاؤں گا. اور اگر یہ دونوں باتیں تم میں موجود ہیں، یعنی تمہاری دائیں ٹانگ پر وہ چاند گرہن جیسے زخم کا نشان اور 5 سالہ شادی شدہ زندگی، تو ان لوگوں کا وقت برباد کرنے کی بجائے اپنے جرم کا اقبال کرو فریدہ. کیونکہ اب تمہارے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. تم چاہو بھی تو بھاگ نہیں سکتی. تم نے جو خواہشیں کی تھیں، جو خواب دیکھے تھے، وہ اب تمہارے میں نے چکنا چور کر دیے ہیں. خاموشی، گہری خاموشی، اور اس گہری خاموشی میں فریدہ کی بھرائی ہوئی آواز. ہاں، میں فریدہ ہوں، میں سویرا نہیں ہوں. میں نے سویرا کو مار دیا تھا. میں نے اپنی طور پر کوشش کی تھی کہ کوئی راستہ نہ بچے کہ جس راستے تک مجھ تک پہنچا جائے. لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ شہاب کیسے جان گیا، کیسے سمجھ گیا کہ کیا ہوا ہوگا. بس میں، جیسا کہ اس نے کہا کہ میں نے فریدہ کی جگہ میں نے سویرا کی جگہ لے لی، اور میں ہی اسے مار کر کے آئی تھی. کیونکہ اگر وہ مرتی نہ تو میں اس کی جگہ نہیں لے سکتی تھی. اس طریقے سے میں نے اپنے شوہر سے چھٹکارا بھی حاصل کر لیا، اور اس کے بعد میں، ظاہری بات ہے کہ جو اپنی میری خواہشات تھیں، جو چیزیں تھیں، میں وہ پوری کر پائی. میرے پاس دولت، روپیہ، پیسہ سب کچھ آ گیا تھا. یہاں آئی تو مجھے پتہ لگا کہ میرے والدین بھی یہی ہیں. بس ریحانہ نے تو مجھے نرس ماریہ سے خریدا تھا. مجھے نرس ماریہ کا پتہ چل گیا تھا، اور پھر جب مجھے پتہ چلا کہ نرس ماریہ ایک ایسی عورت ہے کہ جو اس بات کی رازدار ہے، تو میں نے اسے بھی اپنے راستے سے ہٹا دیا تھا. کیونکہ قتل 1 ہو یا پھر 1000، سزا وہی ملنی ہے. اس لیے میں اسلم، سویرا اور ماریہ تینوں کے قتل کا اقبال کرتی ہوں. واقعی یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، اور میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں. شہاب نے کہا ٹھیک ہے، یہ تمہارا بیان پولیس کے سامنے، یہاں پہ سب لوگوں کے سامنے ریکارڈ ہو گیا ہے.
یہ تمہارا اقبال جرم تھا، یہ بدل نہیں سکتا۔ باقی یہاں پر میں تمہیں ایک بات بتانا چاہوں گا۔ چلو یہ بات تو درست ہے کہ اگر کوئی لڑکی، کوئی عورت شادی شدہ زندگی جی رہی ہے تو اس کی میڈیکلی کنڈیشن، معاملات کچھ اور ہوں گے۔ ایک لڑکی کنواری زندگی جی رہی ہے تو اس کی میڈیکل کنڈیشن کچھ اور ہوگی۔ یہ گائنی ڈاکٹر ہے، یہ بات تمہیں بتا سکتی ہے، یہ سب کو بتا سکتی ہے۔ اور اس سے بھی یہ ہے کہ ایک ایسا ثبوت ہے کہ جس کے تحت تم پکڑی گئی ہو، اور ظاہری بات ہے کہ جب تمہارا ٹیسٹ ہوگا تو تم ایک شادی شدہ لڑکی ہو، یہ پتہ چل جائے گا، اور تم نے 5 سال کا عرصہ شادی شدہ جیون کے ساتھ گزارا ہے۔ لیکن ایک بات یہ تو صحیح ہے، لیکن ایک بات جو ہے وہ غلط ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا میرے پاس 2 ثبوت ہیں تمہارے خلاف کہ جن کو اگر تم غلط ثابت کرو تو میں ہار مان لوں گا اور میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ پہلا کہ تم 5 سال شادی شدہ زندگی نہیں گزار سکی، اور وہ تم غلط ثابت کر ہی نہیں سکتی کیونکہ تم 5 سال شادی شدہ زندگی گزار چکی ہو۔ دوسرا ثبوت میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ سویرا کے دونوں ٹانگوں پر کسی بھی جگہ کوئی نشان نہیں تھا، لیکن تمہیں میں یہ بتاؤں کہ یہ بات غلط تھی۔ جیسے کہ تم نے نین نقشے میں، رنگ روپ میں، قد کاٹھی میں کوئی جگہ اس کی نہیں چھوڑی، یہ نشان اس کے بھی دائیں جانب پر تھا۔ لیکن میں نے صفیہ جی کو کہا تھا کہ اگر تمہاری اصلیت سامنے لانی ہے تو یہ چھوٹا سا جھوٹ بھی تمہیں بولنا پڑے گا، اور وہ اس بات کے لیے آمادہ ہو گئی تھی کیونکہ ایک ماں تو اپنی بیٹی کو جانتی ہے نا کہ اس کے ٹانگوں پر نشان ہے یا نہیں ہے۔ لہٰذا ایک ماں نے اس بات کو ثابت کر دیا تھا کہ ٹانگوں پر نشان اس کی بیٹی کے بھی موجود ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ موجود ہے تو ہم جھوٹ بولیں گے، کہیں گے کہ اس کی ٹانگوں پہ کوئی نشان نہیں تھا۔ ظاہری بات ہے کہ اس کے بعد فریدہ کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ اس کے ہاں نشان ہے، اور اس کی بہن کے اندر اگر کوئی فرق تھا تو وہ صرف اسی نشان کا تھا۔ لیکن اب کیونکہ تم نے اقبال جرم کر لیا ہے، اپنے گناہ کو قبول کر لیا ہے، اس لیے تمہیں بتا دوں کہ یہ بات جھوٹ تھی۔ تمہاری بہن کے بھی بالکل ایسا ہی نشان تھا، کیونکہ جب ریحانہ نے تمہاری بہن کی باڈی کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا اس وقت اس نے باقاعدہ اس نشان کے حوالے سے اسے پہچانا تھا، اور نشان اور کپڑوں سے وہ پہچانی گئی تھی۔ اب شہاب نے یونس اور صفیہ کو مخاطب کر کے کہا، میرے خیال میں آپ کے لیے یہ بہت تکلیف دہ لمحہ ہے کہ اگر آپ کو ایک بچھڑی ہوئی بیٹی ملی تو وہ آپ کی بیٹی کی قاتل نکلی۔ کیا کہیں گے آپ؟ کیونکہ سزا تو اس سے ملنی ہے۔ اس نے اس کی جان لی ہے، اور پھر ایک نہیں، اس نے 3 جانیں لی ہیں۔ یونس اور صفیہ نے یہی کہا کہ نہیں، ہماری بیٹی یہ نہیں ہے، یہ تو کوئی فریدہ ہے جس کی شکل بس ہماری بیٹی سے ملتی ہے۔ ہماری بیٹی وہ سویرا ہی تھی جو 25 سال سے ہمارے ساتھ تھی۔ اسے لے جاؤ، جو سلوک کرنا ہے اس کے ساتھ کرو، ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ اگر یہ سویرا کے ساتھ گھر آ جاتی، شاید یونس اسے دیکھ کر کے پہچان لیتے، یونس کو پتہ چل جاتا کہ یہ سویرا کی ہم شکل ہے تو یہ اس کی بہن ہو سکتی ہے۔ شاید ہم لوگ ریحانہ اور فضل دین تک پہنچ جاتے، انہیں بتاتے کہ بھئی تم نے تو ہماری بیٹی پر قبضہ جما رکھا ہے، تو آج یہ دونوں بہنیں یہاں پر اکٹھے ہوتی، اور یہ سب بزنس، جائیداد، سب کچھ ان دونوں کا ہوتا۔ لیکن اس نے یہ راستہ نہیں اختیار کیا۔ مانتی ہوں کہ اسے دیر سے پتہ لگا کہ یہ ہماری بیٹی ہے، لیکن کم از کم اسے ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لے جاؤ، ہمیں یہ لڑکی نہیں چاہیے۔ پولیس والیوں نے آگے بڑھ کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ فریدہ کا کھیل ختم ہو چکا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے
گھروں کو لوٹنے والے تھے۔ افشاں، زہیب اور شہاب بھی اپنے گھر کو لوٹ آئے۔ انسان دولت کی لالچ میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اپنے اور پرائے کی پہچان بھول جاتا ہے۔ ایک جیسی ڈیٹ آف برتھ اور ایک جیسی شکل کے ساتھ شاید فریدہ کو وہیں سمجھ جانا چاہیے تھا کہ کوئی رشتہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اتنا بڑا اتفاق نہیں ہو سکتا، اور وہ بھی ایک نہیں دو۔ لہٰذا اگر وہ اس بات کو سمجھ جاتی اور تھوڑا صبر سے کام لے کر کے اس بات کی جانچ کرتی تو بہت جلد اسے یہ بات پتہ چل جاتی کہ یہ اس کی بہن ہے، اور اس لیے نہ سویرا مرتی اور نہ فریدہ کو آج جیل جانا پڑتا۔ کتنے بھی ذہانت سے بنا گیا جال کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ باتیں رہ جاتی ہیں۔ بس انہی باتوں کو پکڑنا شہاب کا کام تھا، اور شہاب نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کر ایک جال بن ہی دیا تھا۔